یہ جنتی دروازہ ہے، جو بھی سچے دل سے توبہ کر کے اس سے گزرے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جہالت ہے۔ جنت اور دوزخ کا تعلق صرف اعمال سے ہے۔ یہ دروازہ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ شرک ہے، یہ دروازہ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک پتن مزار بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جسے جنت کا دروازہ یعنی بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ الفاظ اس دروازے پر بھی رقم ہیں۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایک ڈھونگ یا بدعت ہے یا حق اور سچ ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ہر ممکن کوشش سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ لہٰذا مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ فتنہ و باطل اور حق و سچ میں فرق جان سکیں۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک دروازہ میں سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے گزرنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ بخشیں ہم تم کو اور تمہاری تقصیروں کو اور زیادہ دے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ مگر بنی اسرائیل نے سجدہ کی بجائے اپنے سرین یعنی پیٹھیں زمین پر رگڑیں اور حتتن کو ہنتن سے تبدیل کر دیا، جس کا مطلب گندم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دروازے میں سے گزرتے ہوئے توبہ کرنے کا حکم فرمایا تھا، جس کو انہوں نے بدل دیا۔ اگر وہ حکم کے مطابق سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے دروازہ سے گزرتے تو ضرور ان کی بخشش ہو جاتی، ان کی خطائیں معاف ہو جاتی اور انہیں اجر ملتا۔ اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے معدن العدن میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نقل کی ہیں، جن میں حضرت یحییٰ بن مسیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص اویس کرنی ہوگا، اس کے بدن میں ایک بیماری ہوگی، وہ خدا سے دعا کرے گا تو وہ بیماری جاتی رہے گی، صرف ایک درہم کے برابر اس کا نشان اس کے پہلو میں باقی رہے گا، جس کو دیکھ کر وہ خدا کی یاد کرے گا۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا اور اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بڑا بزرگ و برتر ہے۔ اگر وہ خدا کی قسم کھائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے۔ قیامت کے دن اس کی دعا سے قبیلہ ربیع و مضر کی بکریوں کی تعداد کے برابر میری امت کے آدمیوں کی شفاعت ہوگی۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ خرقہ مبارک پہننے سے پہلے دعا کی اور آپ کو اتنی ہی تعداد میں گناہ گاران امت کی نجات کی بشارت دی گئی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح خاصان حق اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی میں بسر کرتے ہیں اور اپنی خلوتوں کو ذکر الہی سے پر رکھتے ہیں، اور جب ان پر انعام الہی کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ دنیا داروں کی طرح خود غرضی نہیں کرتے، بلکہ رحمت للعالمین کی خوشنودی اور اتباع میں گناہ گاران امت کو بھی اس انعام میں شریک کرتے ہیں۔ جو لوگ رحمت و فضل الہی سے قطع نظر جنت میں داخل ہونے کو صرف اپنے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ خیال کرتے ہیں، تو وہ اصحاب کہف کے کتے کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیں، جو محض ایک ساتھی ہونے کے سبب بغیر کسی عمل صالح کے جنت میں جائے گا۔ سب مانتے ہیں کہ اعمال صالح کی توفیق بھی
محض فضل ربی پر موقوف ہے اور اس کا فضل کسی سبب اور علت کا محتاج نہیں ہے. بس ماننا پڑے گا کہ یہ دروازہ بھی اولیاء اللہ پر اس کے فضل و کرم کا اظہار ہے. ان روایتوں کے یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ ہر وقت بخشش و نجات امت میں لگے رہتے ہیں اور یہ خاصان حق اپنی تمام عمر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی میں بسر کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ میں نے بچشم خود معائنہ کیا ہے کہ میرے شیخ درگاہ بے نیازی کے واصلوں میں سے تھے اور وہ مشرب رکھتے تھے جو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جنید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مستان عشق خدا کا ہے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ نظام الدین بروز قیامت اگر اس مسکین مسعود کو بارگاہ الہی میں کچھ آبرو ہوئی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم کو اور تمہارے مریدوں کو اپنے ہمراہ نہ لے لوں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہر ولی پر ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان میری مسجد اور میری خانقاہ میں سے گزرا اس پر عذاب قیامت نہ ہوگا. ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات واضح ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جنتی دروازہ میں گزرنا کوئی بدعت یا شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی طرح بہت سے نفوس قدسیہ کے جسم کی برکت سے اللہ تعالی ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ضرور کرتا ہے. ناظرین اکرام، اب ہم بہشتی دروازہ کی تاریخ کی طرف آتے ہیں کہ یہ دروازہ کس طرح بنایا گیا اور اس کو اتنی فضیلت کیسے عطا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نعش مبارک کو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر شہر میں لے آئے اور اس جگہ امانت دفن کیا جہاں اب حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ گنج عالم کا مزار ہے. مختلف کتب سے جو مواد ملتا ہے اس کے مطابق چند روز کے بعد حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی سے اجودن آئے اور آپ نے اپنے مرشد کا روزہ مبارک بنانا چاہا. اس وقت غیبی آواز آئی کہ نظام الدین اس روزہ شریف کی بنیاد ایسی پاک اینٹوں سے رکھنا جن پر قرآن پاک کے ختم کیے گئے ہوں اور انہی اینٹوں سے روزہ کی مرمت کرنا. یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سینکڑوں حافظ بلوائے اور آپ کے سب خلفاء کو جمع کیا اور پھر اینٹیں تیار کرائیں جن پر قرآن پاک ختم کیے گئے تھے اور ان اینٹوں سے روزہ شریف تعمیر کیا گیا. جب کام مکمل ہو گیا تو سب صاحبزادگان اور خلفاء اور مریدین نے حضرت بابا صاحب کی نعش مبارک کو قبر سے نکالا اور پھر اس کو خوشبو سے معطر کیا. اس عرصہ میں ارواح پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء اور اصحاب کبار رحمت اللہ علیہ ظاہر ہوئیں اور نعش مبارک حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو روزہ سے نکالا اور دوسری جگہ دفن کیا. قبر کے لیے کچی اینٹیں درکار تھیں اور وہ اس وقت موجود نہ تھیں. اس وقت حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو ارشاد فرمایا کہ شرق کی طرف جو جالیاں چھوڑی ہیں ان کو توڑ کر کچی اینٹیں نکال لو اور ان کو قبر میں لگا دو. اینٹیں نکالنے سے شرق میں دروازہ بن گیا. اس دروازے سے ارواح مبارکہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کبار رحمت اللہ علیہ باہر آئیں اور روزہ شریف کے متصل جو چھوٹی سی کوٹڑی بنی ہوئی ہے اس کا نام قدم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں سب کھڑی ہو گئیں اور خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو ارشاد ہوا کہ اے نظام الدین، ہم کو جناب رب العزت سے فرمان ہوا ہے کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا. من دخل حاضل بابا آمین. تم با آواز بلند اس بات کا اعلان کر دو. چنانچہ حسب الحکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے
اس بات کا اعلان کیا اور حضرت کا یہ اعلان مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا۔ اگر کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے تو یہ جان لیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم لوگوں کو آواز دو اور ان کو ہمارے گھر کی طرف بلاؤ، ہم تمہاری آواز کو شش جہات میں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے عالم کے کونا کونا تک پہنچا دیا۔ اسی طرح جب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ اعلان کیا تو بعض لوگ جو دل کے اندھے تھے انہوں نے اس سے انکار کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور از راہ کرم اپنے دیدار سے لوگوں کو مشرف فرما دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ گزارش قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس وقت آئے بلا شبہ اپنے چشم ظاہر سے مجھے دیکھ لے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حال میں آپ نے دستک دے کر با آواز بلند کہا، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید فرید، اور اس دروازہ میں داخل ہو کر مشرقی دروازہ سے باہر آ گئے۔ آج تک اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بخشش و عطا ہے۔ بے شک اس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر یاد رہے کہ جس طرح محض اعمال صالح پر بھروسہ کر لینا اور فضل ربی سے قطع نظر کر لینا غلط ہے، اسی طرح نیکیوں کو چھوڑ کر صرف بہشتی دروازے میں سے گزرنے کے بعد گناہ پر نہ ڈر اور بے باک ہو جانا بھی گمراہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس دروازے سے گزرتا ہے تو اس پر شریعت کے مطابق کسی طرح کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی، اور اگر کوئی نہیں گزرتا تو یہ اس کی اپنی قلبی کیفیت ہے، اس پر بھی شریعت کی کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں اس ویڈیو نے اضافہ کیا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔